السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کا کہا مانو گے، تو وہ تم کو الٹے پیر پھیر دیں گے، یعنی اسلام سے پھیر دیں گے، اور تم نقصان پانے والا بن کر کے لوٹو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم لوگوں کا مددگار ہے، مولا ہے، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے تمہارا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ومأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 149، 150، 151، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان تینوں آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں جو لوگ شریک تھے ان کو نصیحت فرمائی ہے، چونکہ جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، بہت سارے صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، جس کی وجہ سے مشرکین، یہود، منافقین، یہ سارے کے سارے لوگ بہت خوش تھے دل کے اندر، اور مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے، یہ کہتے تھے، بتلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، مائنڈ واش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو یہ جنگ یہ لوگ ہارتے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی نہیں ہوتے تھے، اور اگر آگے بھی ایسے ہی کوئی جنگ ہوئی اور تم لوگوں کا ایسا ہی حشر ہوا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی سوچ بچار کر لو، اپنا فائدہ اور نقصان سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو طعنے بھی دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کا کہا مانو گے، تو وہ تم کو پھر سے کافر بنا دیں گے، اسلام سے پلٹا دیں گے، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ بلکہ تم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا صحیح معنوں میں مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم لوگوں کا ولی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم لوگوں کا سرپرست ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے اور غور و فکر کریں گے اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات صرف اسی زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے، اور خاص طور سے اس زمانے کے لیے ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو اپنا صحیح معنوں میں سچا اگر مددگار کسی کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دوسروں کو نہیں، کیونکہ دوسرے کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہو خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سامعین کرام، حالات ہر جگہ کے بدل رہے ہیں، ہمارے ملک کے بھی بدل رہے ہیں۔ ایسی حالات میں مسلمانوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ غور و فکر اور تدبر کے لیے ہے کہ مسلمان اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ جو ان کے زندگی کا ڈگر ہے، زندگی کی جو راہ ہے، جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں، وہ راہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، صحیح معنوں میں بیداری لانے کی ضرورت ہے، اور بیداری قلم سے لکھ کر کے نہیں، بیداری زبان سے بول کر کے نہیں، عمل کے ذریعے سے بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ بیداری لانے کی ضرورت ہے، اپنا ماوا اور ملجا اور مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب
بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے اندر، جو جنگ احد کے اندر جو لوگ شامل ہوئے تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان قریب کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ کیوں رعب ڈال دیں گے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلائی، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کیونکہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ مطلب کیا ہے کہ کیا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی اللہ نے دلیل نازل کی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، پورے کائنات کے اوپر اکیلا اس کا اختیار ہے، دوسرے کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان سربلند ہوں گے، مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں اسی وقت بیٹھے گا جب مسلمان توحید پرست ہوں گے، عمل کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں گے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے نفس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے کرنے والے نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، تبھی جا کر کے مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گا۔ اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب کیوں بیٹھے گا؟ کیونکہ یہ کفار و مشرکین چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں سیند ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کفر و شرک کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لایا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے بتلایا ہے، اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر بہت سارے مسلمان مارے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے حلہ بول دیا، بالکل گھیر لیا۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام نے پوری جابازی کے ساتھ کفار و مشرکین کے اس نرغے کو بھید ڈالا، سبھی کو منتشر کر دیا، اور اس وقت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دانش مندی کے ساتھ، جنگی مہارت کے ساتھ جنگ کے نقشے کو تبدیل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے نیچے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چڑھنے لگے، بڑی ہی ہمت و پامردی کے ساتھ پہاڑ پر جب چڑھ گئے تو ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، تو وہ بھی چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے مسلمانوں نے پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ چڑھ نہیں پائے اور مقابلہ بالکل برابر کا ہو گیا۔ اب کچھ کر نہیں سکتے ہیں، خالی ہاتھ ابو سفیان کو لوٹنا پڑا، چونکہ جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کون جیتا کون ہارا فیصلہ نہیں ہوا، ابو سفیان واپس چلا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو ابو سفیان آدھے رستے میں جا کر کے واپس لوٹے گا اور پھر سے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ کچھ لوگوں کو ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ ایسے نازک حالت میں غمزدہ زخم خوردہ صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام تیار ہوئے کہ ہم لوگ پیچھا کریں گے، اور وہ لوگ مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پیچھا کر کے گئے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی درست نکلا۔ جب یہ لوگ یعنی ابو سفیان اور کفار و مشرکین جب یہ لوگ مقام روحہ پر پہنچے تو ابو سفیان نے دل میں سوچا کہ کام تو مکمل نہیں ہوا، جو سوچ کر کے گئے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر کے آئیں گے، کام مکمل نہیں ہوا، پھر سے وہی بات ہو گئی، جنگ آدھے پر رک گیا، مسلمان ہار نہیں پائے، تو پھر سے وہ پلٹنے کا سوچنے لگا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کی، اور آیت کریمہ کے اندر جو بات ہے وہ اس طرح سے سچ ثابت ہوئی کہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خزاعہ، اس کا رئیس ہے رئیس تھا معبد الخزائی، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا سپورٹ کرتا تھا۔ جب یہ حالت سنی تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال چال کو لینے کے لیے آیا کہ کیسے ہیں، کس طرح سے ہوا۔ جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے وہ پھر سے گیا ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان نے سمجھا کہ یہ ہمارے ہی آدمی ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اپنے دل کی بات بتائی کہ ہم لوگ جو ہے پھر سے حملہ کرنا چاہتا ہے مدینے کے اوپر۔ تو کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، تم مدینے کی طرف جانا چاہتے ہو، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کو لے کر کے ایک بڑے لشکر کو تیار کر لیا ہے اور تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔
اور اس میں مدینے کے وہ مسلمان نوجوان بھی شامل ہوئے جو کسی طرح سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو ابو سفیان کے دل میں ایسا روب طاری ہوا کہ وہیں سے وہ واپس لوٹ گیا۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا روب کفار و مشرکین کے دل میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، عن قریب اے مسلمانوں تمہارا روب ہم کفار و مشرکین کے دلوں میں ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کیا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں گے تو آج کے حالات میں یہ آیت کریمہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آج مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اس وقت کے مقابلے میں تو بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا روب تو لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، لیکن مسلمان انتہائی گھٹیاں ہیں یہ ضرور لوگوں کے دلوں میں ہے۔ مسلمان انتہائی گئے گزرے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں ہے یہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمان اب صرف نام کے مسلمان ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور روب وہی والا ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ اگر آج بھی مسلمان بیدار ہو گئے صحیح معنوں میں تو آج بھی بہت بری حالت ہو سکتی ہے دوسروں کی، اور اسی لیے یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہ سارے داؤں پیچ جو کھیلے جا رہے ہیں اسی لیے کھیلے جا رہے ہیں، صرف اسی ملک میں نہیں، آپ دنیا کے ہر خطے کے اندر جا کر کے دیکھیے آج مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ، ایک تو مسلمان اس زمانے میں ویسے تھے، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کہ آج کا مسلمان انتہائی ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، اپنے استر سے گر چکا ہے، سوچ ختم ہو گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، کردار اور کیریکٹر ختم ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال چال ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان پھر ویسا ہی ہو جائے تو مسلمانوں کے روب اور دبدبے کو آج بھی دوسروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ تو ہر حال میں جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔